السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن ایسی زندگی پہ فخر نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کی اقوام کے لیے ہم تماشا بنے ہوئے۔ اس وقت تختہ عرش پہ کوئی قوم من حیث القوم پریشان ہے تو وہ قوم جس نے کائنات کے تمام انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا تھا، آج کی یہ بدنصیبی ہمارے کردار کے سبب ہے، ہمارے سوچ و افکار کے سبب ہے، ہمارے لیل و نہار کے سبب ہے۔ اپنی اس بدنصیبی کا سبب ہم خود ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق توڑ لیا، اس رہنما سے اپنا تعلق توڑ لیا جس کتاب اور رہنما نے کائنات میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ اس انقلاب کی نظیر نہ اس سے پہلے ہے، نہ اب تک ہے، اور نہ قیامت تک ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، من و سلوہ نازل کیا، ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ کی رہنمائی سے اعراض کے سبب اللہ نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجموعی طور پہ میری امت کو کسی عذاب کا شکار نہ بنانا۔ یہ سبب ہے آج ہمارا کہ ہم سب کچھ کے باوجود دھرتی پہ قائم ہیں، سانس لے رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں، وگرنہ قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ کی سنت سے اعراض ہمیں اس قابل نہیں چھوڑتا کہ ہم یوں زندگی بسر کریں کہ خود کو تم منخواہ بھی سمجھیں، انانیت کی سوچ بھی ہمارے اندر ہو، اور من حیث القوم تمام قوموں میں ہم گرے ہوئے ہوں۔ یہ کوئی زندگی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو دستور الحیات سمجھنے کے باوجود اسے پس پش ڈال دیا، اس کی رہنمائی سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ قرآن کی ہر رہنمائی اور کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا ہر طریقہ انسان کو صاحب شرف و فضل بناتا ہے۔
قومیں کسی سوچ کی بنا پہ بنتی ہیں، قومیں کسی عمل کی بنا پہ ابھرتی ہیں، اور اسلام جب آیا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے لوگوں میں بڑھتے ہیں تو یہ بڑھتا ہی چلا گیا، صاحب شرف و وقار بنا، اور جو جو اس کے ساتھ جب جب تعلق پیدا کرتا گیا وہ انسانوں کی نگاہ میں ایک معزز شخصیت اور مکرم شخصیت بنتا گیا۔ قرآن نے ہر مقام پہ اور زندگی کے ہر رخ میں ہماری اس طرح رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم اس رہنمائی کو اپنا لیں، ہمارے اندر محبت اور پیار پیدا ہو جائے، اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، یکسوئی پیدا ہو جائے، اور جب یہ نقشہ وہی بن جائے جو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے صحابہ کے کردار سے بنا، تو آج بھی اللہ کی رحمتیں نزول کر سکتی ہیں، آج بھی ہم کائنات میں معزز بن سکتے ہیں، آج بھی ہم وہ انسان بن سکتے ہیں جن انسانوں پہ فخر کیا جا سکے۔ اتحاد و اتفاق، پیار و محبت کا وہ گر جو اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا ہے، اگر کما حق کا ہو ہم اس کو اپنا لیں تو آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی طرف کشش پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل تڑپ سکتا ہے، اور یہ ہوگا تبھی جب ہم قرآن کی رہنمائی کی طرف اور محمد الرسول اللہ کی سنت کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں انسان کو ایک ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ۔ اے مسلمانوں، ایمان کا اظہار کرنے والوں، ایمان کا اعلان کرنے والوں، اللہ پہ ایمان کے اظہار و اعلان کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اس سے خرچ کرو جو تمہارا ذاتی نہیں، تم نے جد و جہد اور کوشش کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ تمہارے پہلے آباء و اجداد سے تمہیں ملا ہے، اور جس طرح وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تمہیں بھی اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تم لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، تمہاری دولت کا کوئی حساب نہ ہو، خزانوں کے خزانے ہو، یہ تمہیں کہیں سے ملے ہیں، اور جس طرح ان خزانوں کے مالک، زمین و زر کے مالک اس جہان میں آج نہیں، ان کا تم استعمال کرے ہو، کل ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ خزانے یہاں رہ جائیں گے اور تم چلے جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو
اور اگر یہ موقع ہے تو یہ غنیمت ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال تمہارا وہ ہے جس مال کو اپنے ہاتھ سے تم خرچ کر لو اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ وارثوں کا ہے۔ اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اسرائیل کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھتا ہوا تمہیں نظر آئے، اس وقت خرچ کرو کہ فلاں حصہ مسجد کو، فلاں مدرسہ کو، فلاں فقراء کو، مساکین کو، محتاجوں کو۔ ارشاد فرمایا نہیں، اب تو یہ فلاں کا ہو چکا ہے، تیرا تب تھا جب تو ہوش و خرد رکھتا تھا، مال جمع کرنے کی سوچ تھی تیرے اندر، اور اس کو تو خرچ بھی کر سکتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو تیرے اختیار میں کچھ نہیں۔ فرمایا اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے، اپنے اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرو، مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات کرو۔ تمہارے لیے یہ بات سبب معجزت ہونی چاہیے کہ یہ مال و زر تمہارا نہیں، پہلوں کا ہے، جس طرح وہ چھوڑ گئے ہیں ویسے تم نے بھی چھوڑ جانا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو تو تم معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد بن سکتے ہو، اور ایسے افراد معاشرے کے حصہ بن جائیں تو فرمایا معاشرہ انسان کا وہ بہترین اور باوقار معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس کو اس بنیاد پہ، اس سوچ پہ کہ یہ پہلوں کا ہے، میرا نہیں بعد والوں کا ہے، فرمایا یہ سوچ کے خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو خالق کائنات نے اپنے قرآن میں رہنمائی کی ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعوا ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا احسان نہیں رکھتے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور نہ معاشرے میں مناتی کرتے ہیں کہ فلاں کو دیا۔ جیسے ہم اپنے لیل و نہار میں اپنے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، پیسے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کہ اگر کسی مفلس کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، محتاج کو دے دیا تو اس کا جینا ہی حرام کر دیا۔ بیٹھے ہیں مجلس میں اور یاروں دوستوں میں بیٹھ کے بات کی کہ فلاں آدمی ذرا کمزور ہے، محتاج تھا، پریشان تھا، یار میں نے چاہا کہ اس کو گندم لے دیں، اس کو چاول لے دیں، کوئی زندگی بسر کرنے کے لیے وظیفہ لگا دیں، تو میں نے اس کا وظیفہ لگا دیا۔ عام طور پہ ہمارے اور مفسرین علماء کہتے ہیں کہ من یہی ہے، کسی پہ احسان رکھنا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ احسان اسے جتلانا اور اس سے اپنا کام لینا، یہ من۔ اور عزا کہتے ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، احباب میں، لوگوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے اس کے متعلق عجیب لکھا ہے
لکھتے وہ بھی یہی، لیکن کہتے کیا ہیں کہ عام طور پہ منم ولا اذن جو کہا جاتا ہے اس میں من کو بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی لینے والے پہ احسان رکھے یا اس سے کوئی فائدہ لے. کہتے ہیں یہ نہیں، بلکہ منن یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اس پہ احسان رکھے، یہ نہیں کہ اس کو احسان جتلائے. سوچنے والی باتیں ہیں، غور و فکر والی باتیں ہیں کہ ہمارے اکابر نے قرآن کی آیات کے تحت جو ہماری رہنمائی کی ہے، کیا آج اس رہنمائی پہ ہمارا عمل ہے؟ اللہ نے بہت دیا ہے، مال و زر ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ خرچ کرنا ویسا ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اگر ایسا نہیں تو جس مال کو خرچ کیا جاتا ہے عاقبت بنانے کے لیے، وہ عاقبت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اگر صدقہ و خیرات زکوٰۃ کو دینے کے بعد اس کو عام کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے، زکوٰۃ، عشر، اس کو دیتے ہوئے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں کیا دے رہا ہوں. کسی کو بھی پتا چلے تو فرق نہیں پڑتا. اگر دل میں اخلاص ہے، اخلاص اگر دل میں ہے، لوگ صدقہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس کی پکڑ اس شخص کو نہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے. جس کے دل میں یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے محض اس لیے نہیں دیا کہ میں ہی اس کو استعمال کروں، بلکہ غرباء، فقراء، مساکین اس میں شامل ہے، اللہ نے مجھے ان کا حق دیا ہوا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے منتخب کر لیا ہے کہ میں آپ کما کے، آپ اکٹھا کر کے ان لوگوں کی خوشی، خوشحالی اور آبادی کا سبب بنوں. اللہ نے دیا اس کا حصہ، نہیں دیتا تو وہ امانت دار نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل میں اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اس پہ احسان ہے، فرمایا اللہ نے منم ولا آزاد جو کہا ہے، یہ من وہ ہے. آدمی دل میں سوچتا ہے، حالانکہ اکثر مفسرین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ منن کا مطلب یہ ہے کسی آدمی کو دے کے اس سے کام لینا. اور نطافت و نظافت کیا ہے کہ اس کو اگر آدمی دل میں بھی سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیا، یہ میرا اس پہ احسان ہے، تو یہ اس کا دینا اللہ کے ہاں مقبول و محبوب نہیں. اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں یہ کردار ادا کیا جائے اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، سخی کہلانے کے لیے نہیں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات دینے والا نہیں، بلکہ سوچ یہ ہو جو میں دے رہا ہوں اللہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کا اجر مجھے قیامت کے روز ملے. صدقے کا اصل مقصود و مفہوم یہ ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام طور پہ ہم خیرات کرنے والے، صدقات دینے والے کو سخی کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نہیں، سخی وہ نہیں جو انتظار کرتا ہے
کہ محتاج میرے پاس آئے تو میں صدقہ دوں. جو یہ سمجھتا ہے کہ مانگنے والا آئے، سوال کرنے والا آئے، میں اس کو دوں، فرمایا یہ دینے والا سخی نہیں، بلکہ سخی وہ ہے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے حقدار کے پاس جا کے اس کو ادا کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں اس سے شکریہ کے الفاظ سنوں، بلکہ اس کا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کا اجر مجھے دے گا. جو اس انداز سے خرچ کرتا ہے، زین العابدین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی سخی ہے. اور سخاوت اس سوچ و فکر میں پوشیدہ ہے جو سوچ و فکر اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں. اور رضا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جو چیز تمہیں پسند ہے. اپنی پسند اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ کے ہاں سے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا. اگر خود پہننے کو دل نہیں چاہتا وہ کپڑا دیتے ہو، خود کھانے کو دل نہیں چاہتا وہ دیتے ہو، خود وہ گندم اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے وہ صدقہ اور خیرات دیتے ہو، وہ چاول جو استعمال کرنا خود نہیں چاہتے لوگوں کو دیتے ہو، تو ارشاد فرمایا یہ صدقہ اللہ کے ہاں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا. لن تنالوا البر، اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی اس رہنمائی کو اپنے لیے حرز جاں بنایا ہوا تھا. حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے، شکر خریدتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے، مختلف لوگوں کے گھر میں بھیج دیتے. ایک دن غلام کہتا ہے کہ آقا یہ جو آپ کام کرتے ہیں کیا اس سے یہ بہتر نہیں آپ کھانا پکائیں اور لوگوں کے گھر میں بھیج دیں، محتاجوں کے گھر میں، حقداروں کے گھر میں، یہ زیادہ مناسب نہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں خیال تو میرا بھی یہی ہے. تو پھر حضور فرمایا میں اس لیے کھانا نہیں بھیجتا کہ مجھے شکر انتہائی پسند ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا مومن کے ایمان کی علامت ہے. یہی نہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی اس رہنمائی کو یوں اپنائے ہوئے تھے کہ عام سننے دیکھنے والا آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں رہتے ہیں. ایک خادم بھی ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، ناتواں ہے، وہ ان کے اونٹ چرواتا ہے. بنی سلیم کا ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت اگر آپ چاہیں مناسب تو کیا میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس نہ رہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں، اور آپ کی خدمت کرنے کے سبب
اللہ سے اجر کا طلبگار بنوں، اور دوسری چیز یہ کہ مجھے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ملتی رہے گی، اس لیے کہ آپ محمد کریم کے پاس بیٹھا اٹھا کرتے تھے، میری خدمت قبول کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن ایک شرط پہ، غور فرمائیں، مسلمان ہم بھی ہیں، مومن ہم بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ ہم بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے صدقات و خیرات وہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کرتے تھے؟ اگر نہیں تو غور کا مقام ہے، جب تک کردار وہ نہ بنا، جب تک لیل و نہار وہ نہ بنے، جب تک سوچ وہ نہ بنی، کوئی بھی کردار، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، کردار تمہارا وہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار۔ یہ صحابہ کا کردار کیا؟ ابو ذر میں آپ کے پاس رہ کے آپ کی خدمت کروں گا، اللہ کے رسول کے فرامین سنوں گا اور ان سے رہنمائی حاصل کروں گا، میں آپ کے پاس بطور خادم رہ سکتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر خادم رہنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، کیا؟ فرمایا کہ میری تم نے اطاعت کرنی ہے۔ حضرت میں سمجھا نہیں، آپ کی اطاعت؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کھل کے بتلائیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کہوں کہ یہ میرا مال و اسباب مسلمان فقراء محتاجوں غریبوں میں تقسیم کر دو، تو میرے مال سے جو بہترین مال ہے وہ منتخب کرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ تو بہترین مال منتخب نہ کرو، درمیانے درجے کا، نہ ہلکا اور نہ اتنا اچھا کہ تم وہ مال لو دینے والے کے دل پہ ہاتھ پڑے۔ مقصد یہی تھا، یہ الفاظ نہیں اللہ کے نبی کے، نتیجہ یہی تھا۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مال نہ لو، زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، صدقات لینے کے لیے جاؤ، عشر لینے کے لیے جاؤ، درمیانہ۔ لیکن یہ صحابی رسول جو محمد رسول اللہ کے قدم پہ قدم رکھنے والا ہے، رسول اللہ کے ہر فرمان کو اپنے لیے حرز جان بنانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے مال سے میں چاہوں تو وہ تقسیم کرنا ہے جو سب سے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے حضور، کہتے ہیں کتنا عرصہ گزر گیا کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ایک دن کو پتا چلا کہ اس گھاٹ میں جہاں وہ رہتے ہیں لوگ تنگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اونٹ لو میرے اونٹوں میں سے اور اس کو ذبح کر کے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ لاؤ اونٹ۔ کہتے ہیں میں اونٹ لینے گیا، اونٹوں پہ میں نے نگاہ ڈالی، ایک تنومند جوان بڑا طاقتور بڑا ڈھیل و ڈول والا اونٹ میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ لے جاتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں آیا کہ اس کی تو یہاں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، طاقتور اونٹ ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور اچھا سا دیکھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس خیال کے تحت کہ اس اونٹ کی ضرورت یہاں ان اونٹوں میں پڑ سکتی ہے، میں نے اور نگاہ ڈالی، اس کے بعد جو مجھے بہترین
خوبصورت اور زبردست چیز نظر آئی، وہ ایک اونٹنی تھی. میں نے وہ اونٹنی لی اور ابو ذر کے پاس ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. اللہ، کیسے یہ لوگ تھے! اور کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو اس آئینے میں نہیں دیکھا اور اس رنگ میں نہیں رنگا جس رنگ میں محمد رسول اللہ کے صحابہ نے خود کو رنگا تھا. صدقات و خیرات تو ہم بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے سخی ہیں، ان کی سخاوت لوگوں کو معلوم ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. لیکن ایک فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے. ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے خیانت کی ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت چاہتے کیا ہے. فوراً گیا، اونٹنی وہاں رکھی، اس گلے میں چھوڑی اور اونٹ لے کے آیا. ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا کوئی دو آدمی جو اجر و ثواب کا کام کرنا چاہے. دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کے اتنے ٹکڑے کرو جتنے اس گھاٹ میں گھر ہیں، اور اس گھر میں، ان گھروں میں میرا گھر بھی شامل کر لینا، اور جتنا کسی اور کو دینا ہے اتنا ہی مجھے دینا ہے میرے گھر میں بھی. کہتے ہیں تقسیم کر دیا، مجھے علیحدہ کر لیا. ارشاد فرمایا تو نے جو یہ کام کیا ہے یہ بھول جانے کی بنا پہ کیا ہے یا میرے نفع کی بنا پہ؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اچھا اونٹ چھوڑ کے تو اونٹنی لے کے آیا ہے، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ بہترین مال میرے مال سے منتخب کر کے اللہ کی رضا میں لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. خیانت کی ہے تو نے. کہنے لگا حضرت یاد تھا مجھے، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اتنے اونٹوں اونٹنیوں میں اس کی ضرورت ہے، اتنا تناور طاقتور، اس کو رہنے دیتے ہیں، دوسری کو اچھی چیز دے دیتے ہیں آپ کی ضرورت کے لیے. ارشاد فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ میری ضرورت کیا ہے؟ اور تم یہاں دنیا میں مال و زر دولت اور اونٹ کو میری ضرورت قرار دیتے ہو. فرمایا مجھے ضرورت اس وقت ہے جب اس دنیا کو چھوڑ کے قبر کے گڑھے میں چلا جاؤں گا، جو وہاں میرے کام آئے وہ میری ضرورت پوری کرتا ہے. اور یہ اونٹ دنیا میں میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں میرا ہر عمل میرے قبر کے گڑھے میں میرا کام آئے. کہا مال سے تعلق رکھنے والی تین شخصیات ہوتی ہیں. ایک خود جس کو ضرورت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. ایک وہ لوگ جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، اور ایک وارث. فرمایا سب کوئی اپنے بنا پہ دیکھتا ہے. میں نے جو چھوڑا وہ دوست و احباب کے لیے، میں نے جو چھوڑا وہ عزیز و اقارب کے لیے، میں نے جو چھوڑا وہ آل اور اولاد کے لیے. میرا وہ ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیتا ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے شرط اس لیے رکھی تھی کہ میں جب اپنے اللہ کے دربار میں جاؤں تو مجھے پریشانی اور شرمندگی نہ ہو. میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خواہش کے مطابق ہو. ارشاد فرمایا میرے پاس رہنے کی بنیادی شرط یہ ہے
کہ میں جس چیز کو طلب کروں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، وہ چیز میرے مال سے لاؤ جو بہترین مال ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اٹھے، مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دور میں صحابہ مسجد میں آ کے ستونوں کے ساتھ جس بھی جگہ پہ لٹکانا چاہتے اپنی کھجوروں کے خوشے لا کے لٹکا دیتے، زکوٰۃ تو دیتے، عشر تو دیتے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتے، لیکن خوشے لیا کے کھجور کے مسجد میں لٹکا دیتے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھتے ہیں ایک خوشے کی طرف نگاہ پڑی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، نبی رحمت نے اس خوشے کو ماری اور ارشاد فرمایا کہ اس لانے والے کو کیا ہوا ہے؟ اگر وہ بہتر خوشہ لاتا، فرمایا سن لو، اس خوشہ لانے والے کو جو اللہ کی رضا کے لیے لایا، مساکین کے لیے لایا، حاجت مندوں کے لیے لایا، جب قیامت کو اٹھے گا جنت میں بھی اللہ اس کو ایسے ہی کھجور کے خوشے دے گا۔ مقصد کیا تھا محمد رسول اللہ کا؟ کیا رہنمائی تھی؟ رہنمائی یہ تھی کہ جب تمہارے دل میں یہ تصور پیدا ہو کہ تم رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرو تو وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ کیا کردار یہی ہے ہمارا؟ کیا افعال یہی ہیں ہمارے؟ کبھی سوچا نہیں، دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچا کہ دے کیا رہا ہوں۔ وہ اللہ کے بندو، تمہارا صدقہ و خیرات اللہ کے ہاتھ تب نتیجہ پیدا کرتا ہے جب وہ اللہ کے فرمان اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، جب ایسا نہیں تو وہ صدقہ وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتا جس نتیجہ کا مسلمان خواہش مند ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بنیادی پہلی بات جس کو نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیتے ہوئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں انسان کے دل میں صرف اللہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صدقہ و خیرات انسان کی عاقبت میں کامیابی کا بنیادی کردار ہے۔ جن کو اللہ نے استعداد دی ہے ان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاموال میں یہ روایت ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے لیکن وہ دوسری ہے، اللہ جانے یہ واقعہ ایک ہی ہے اور مختلف انداز سے بیان ہوا یا جدا جدا واقعہ ہے۔ کنز الاموال کا واقعہ ذرا واضح، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیلی نے یہ منت مانی کہ میں بستی میں داخل ہو رہا ہوں، جو سب سے پہلے انسان مجھے ملے گا میں اس کو صدقہ دوں گا۔ وہ داخل ہوا، ایک عورت ملی، اس نے اس عورت کو صدقہ دے دیا۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے اس اللہ کے بندے نے صدقہ دیا تو دیا کس کو ہے؟ ایک زانی اور بدکار عورت کو۔ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگلے دن پھر منت مانی کہ جو سب سے پہلے ملے گا اس کو دوں گا۔ ایک شخص ملا، پہلا بستی میں داخل ہوتے ہی اس کو وہ تھیلی دے دی، پیسے دے دیے، رقم دے دی۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے، اس نے چور کو دے دیا ہے صدقہ خیرات، چور کو جو پہلے لوگوں کی جیبیں پھولتا ہے، گھر پھولتا ہے۔ پھر پریشان ہوا کہ اللہ یہ تیری حکمت ہے، میں کیا جانوں۔ تیسرے دن پھر آیا، زکوٰۃ دی تو ایک بہت بڑے دولت مند کو دے دی۔
لوگوں نے پھر کہا کہ عجیب آدمی ہے یہ دینے والا، ایک دولت مند کو زکات دے دی، صدقہ دے دیا، پریشان ہے، پریشان رات کو سو جاتا ہے۔ اللہ خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تیرے تینوں صدقات قبول کر لیے۔ یہ پریشان تھا کہ ایک زانی عورت کو، ایک چور اور ڈاکو کو، ایک سرمایہ دار اور دولت مند کو زکات دی، یہ پریشان سوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیری زکات قبول کر لی ہے، تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اللہ کیوں؟ کیسے؟ ارشاد فرمایا وہ عورت جو بدکاری کرتی تھی نا، وہ اس لیے نہیں کرتی تھی کہ وہ دولت کمائے، بلکہ اتنی تنگ دست تھی کہ زندگی بسر کرنے کے لیے وہ یہ کاروبار کرتی تھی۔ تو نے صدقہ دیا، یہ پیسے اور مال پا کے اس نے اپنے اللہ کے ہاں اس زناکاری سے توبہ کر لی۔ اور وہ چور جس کو تو نے صدقہ دیا ہے، وہ چور پیشہ ور چور نہیں تھا، تنگ دست تھا، غریب محتاج تھا، اس کو تو نے دیا۔ جب اس کو دولت مل گئی تو اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ فرمایا وہ سرمایہ دار اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، وہ صدقات و خیرات نہیں کرتا تھا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تیرے زکوٰۃ دینے پہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مجھ سے کم دولت مند اگر اللہ کے لیے زکوٰۃ و صدقات دیتا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں محروم ہوں اللہ کے دربار میں۔ اس نے صدقہ دینا شروع کر دیا۔ فرمایا تیرے تینوں ہی صدقے اللہ نے قبول کر لیے۔ ان کی قبولیت کا بنیادی کردار کیا تھا؟ اس کا اخلاص، مثبت سوچ، مثبت فکر، اور محض اس صدقہ کا مقصود اللہ کی رضا تھا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے لیے کرنے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والی، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، بلکہ محض اپنے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جو اللہ دیتا ہے صرف ان کے بال بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اور بھائیوں بہن کے لیے نہیں، بلکہ فقراء، محتاجوں، مسکینوں کے لیے بھی اللہ دیتا ہے۔ جو نہیں دیتا وہ خائن ہے، بطور خیانت کار قیامت کے دن اٹھے گا، ہے لیکن وہ نہیں دیتا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا بڑا اللہ والا، وہ جب بھی کھیتی کرتا، جس سیزن میں بھی ہوتی، وہ ساری کھیتی اکٹھی کرتا۔ گندم ہے تب، مکئی ہے تب، کھجور ہے تب، چاول ہو تب، اس کے 3 حصے کرتا ہے۔ ایک حصہ زمین کے لیے، باغ کے لیے، کھیتی کے لیے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور ایک اللہ کے لیے۔ اپنے گھر میں لے جانے سے پہلے وہ اللہ کے لیے تقسیم کرتا ہے۔ اس کا معمول ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص سفر کر رہا ہے، بادل ہو گئے، بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ شخص جنگل میں ہے، دیکھتا ہے کہ بادل سے آواز آتی ہے، اس کے حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کی کھیتی کو سیراب کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سندن متن بہترین روایت۔ اس کے حدیقۃ فلان،
فلاں آدمی کی کھیتی کو سیراب کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بادل پھٹ گیا اور وہ ایک طرف کا رخ اختیار کرتا ہے. کہتا ہے بادل آسمان پہ جا رہا ہے, میں زمین پہ دوڑ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ خوب بارش ہوتی, موسلادھار بارش. پھر میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے پہاڑ سے وہ بارش گرتی ہے, پانی گرتا ہے اور ایک ندی کی طرف جاتی, چھوٹی سی ندی. کہتا ہے جس طرف پانی جا رہا تھا میں بھی اس طرف چل گیا. کتنی دیر چلتا رہا, ایک جگہ پہنچا جہاں باغ تھا, اس کے ارد گرد باڑ تھی اور وہ پانی وہاں داخل ہو رہا تھا. میں اندر گیا, دیکھا میں نے تو ایک بزرگ آدمی اپنی زمین کو بنا رہا ہے. میں اندر داخل ہوا, سلام کہی, سلام کا جواب ملا. میں نے کہا کہ اے اللہ کے بزرگ بندے تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا اور کہا میرے نام سے تمہیں کیا غرض ہے, کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے, ایک عجیب موقع دیکھا ہے. کیا دیکھا تو نے؟ کہا میں جنگل میں تھا, بادل برسنے کے لیے آیا, میں نے بادل سے آواز سنی, کوئی بادل کو کہہ رہا ہے اس کے حدیقت فلان. بادل جنگل میں برس رہا تھا, وہاں برسنا بند ہوا, پہاڑ پہ برسا اور پانی جدھر آ رہا تھا ادھر تیرا باغ تھا, میں یہاں آ گیا. پانی کہیں برسا ہے پہاڑ پہ, یہاں خشک سالی ہے, لوگ بے کل ہیں, پریشان ہیں, خشک سالی ہے, بارش نہیں برسی, بارش نہیں برستی, خشک سالی ہے. اور کہیں پہاڑ پہ بارش ہوئی, تیرے کھیت میں آ گئی, تیرے باغ میں آ گئی, اور میں نے تجھ سے نام اس لیے پوچھا ہے کہ کیا تیرا نام وہی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میرا نام وہی ہے. کہنے لگا اب یہ بتاؤ اس کا سبب کیا ہوا؟ لوگوں کی کھیتی تباہ ہو رہی ہے, لوگوں کی کھیتی برباد ہو رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, اور اللہ نے تیری کھیتی کو لہلہانے کے لیے, زندہ کرنے کے لیے بادل کو حکم دیا, بارش کہیں برسی, پانی تیری کھیتی میں آ رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا سبب کیا ہونا ہے؟ ایک ہی سبب ہے کہ میں جب اپنی کھیتی کاٹتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ غربا, مساکین, یتامہ, حقداروں کے لیے, اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, اور ایک تھا کھیتی باڑی کرنے کے لیے. کہنے لگا یہی سبب ہے جس سبب اللہ نے دور پہاڑ پہ بارش برسا کے تیرے کھیت کو آباد کر دیا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کوئی اللہ کے عطاب کا شکار بنتا ہے, مال و زر تباہ ہوتا ہے, فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اللہ کے رضا کے لیے صدقات و زکوٰۃ نہیں دیتے, اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, سیلاب کھیتی تباہ کر دیتے ہیں. سیلاب نہیں تو کہتے ہیں یہ اس طرح جھاڑ کوئی اچھا بلا نہیں ہوا, کم ہوا ہے جھاڑ. تباہی کا سبب یہ ہے رب تمہیں دیتا ہے, تم رب کا کھاتے ہو. اللہ تمہیں تو ہماری آل اولاد کے لیے نہیں دیتا, یتامہ کے لیے, مساکین کے لیے, فقراء کے لیے, محتاجوں کے لیے اور حاجت مندوں کے لیے دیتا ہے. جب تم اراض کرتے ہو اللہ کی رحمت تم سے اراض کر لیتی. اس لیے تباہیاں ہوتی ہیں, اس لیے بربادیاں ہوتی ہیں. گھر میں غلہ بھی آتا ہے,
چاول بھی آتا ہے، مکی بھی آتی ہے، لیکن بنتا کچھ نہیں۔ اس نہ بننے کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے باغی بن گئے، سنت رسول کے باغی بن گئے۔ قرآن سنتے ہیں اس کان سے، اس سے نکال دیتے ہیں، حدیث سنتے ہیں اس کان سے، اس سے نکال دیتے ہیں۔ اس نکالنے سے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، مساکین و غربا کا کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ اپنا بگاڑتے ہو، اللہ ان کو کسی اور ذرائع سے دے دیتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ محتاجوں سے، حاجت مندوں سے، حقداروں سے قیامت کے دن معذرت کریں گے۔ فرمایا جس طرح انسان سے معذرت کرتا ہے، یا تیری بڑی مہربانی، مجھ سے تجھے تکلیف پہنچی ہے، پریشانی آئی ہے، کہتے ہیں انسان اللہ کے لیے معاف کر دو، میں معذرت خواہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں سے معذرت کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کے بندو، میں نے دنیا میں تمہیں اس لیے محروم نہیں کیا کہ تم میرے نزدیک برے تھے، ذلیل تھے، نہیں، بلکہ اس لیے محروم رکھا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہیں بڑی عزت دینی تھی۔ اور مساکین، فقیر، محتاج اس لیے نہیں کہ رب نے انہیں اپنی رحمت سے محروم رکھا ہے، بلکہ کسی کی تباہی کا سبب بنایا ہے اور کسی کی جنت کا سبب بنایا۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث، اللہ معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی عزت کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ آج کی عزت کیا ہے؟ کیا عزت بنی ہماری؟ کیا افتخار ہوگا ہمارا؟ ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اہل جہنم کی صفوں میں پھرو، دیکھو جو تمہیں محض میری رضا کے لیے کھانے پینے پہننے کو دیتا تھا اس کو پہچانو، جہنم کی صف سے نکالو، وہ تمہارا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مساکین، محتاج، حقدار جو آج حقدار ہیں، وہ جائیں گے جہنمیوں کی صفوں میں اور منہ تک وہ لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے۔ وہ ان کے چہروں سے پہچانیں گے، اللہ یہ میرا معین و مددگار تھا، اس نے بھوک میں مجھے کھلایا، اس نے پیاسے کو پلایا، اللہ اس نے ننگے کو پہنایا، اللہ یہ تھا۔ فرمایا ہاتھ سے پکڑ کے اس جہنمی کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ مساکین، حقدار، محتاج، دینے والے سخی اور خرچ کرنے والے کو جہنم کی صف سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن لے جائیں گے کون؟ جو پہچانیں گے سخی صاحب یرانے دستانے سے دینا نہیں بنتا، بدو ملی کا غریب و مسکین، یتیم، حقدار آنکھیں کھول کے دیکھے، اور تم کراچی بیچ رہے ہو، سیالکوٹ بیچ رہے ہو، یہ صدقہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے جن کے امراء سے لو ان کے غرباء میں تقسیم کرو، وہاں کے حقداروں کو صدقہ و خیرات، عشر و زکوٰۃ کہیں نہیں بیچی جا سکتی۔ جو لوگ یہاں حقدار ہیں ان کو نہ دیا، گندم تیری، چاول تیرے، قیامت کے دن بد دیانتوں میں تو اٹھایا جائے گا کہ دیانتداری سے کام نہیں لیا، حقداروں کو نہیں دیا، یرانے دستانے میں آگے چلا دیا۔ کیا جی وہاں طوفان آئے گا تو گندم دو، طوفان آئے گا تو خرچ کریں گے،
کہیں یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کا کوئی تصور نہیں، کسی کو نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی مانگنے آئے، یہ اس علاقے کے لوگ آپ کے حقدار ہیں، اگر ان حقداروں کو آپ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرمائیں گے پہچانو۔ اب یہاں کے غریب کو تو کبھی دیا ہی نہیں چودھری صاحب نے، یہاں کے مسکین تو کبھی دیا ہی نہیں، یہاں مدرسے کے طالب علم کے پاس تو کبھی آئے نہیں، ان کو تو دیا نہیں، دیا تو کراچی ہے۔ اب کراچی والا آ کے آپ کیسے پہچانے گا کہ جناب میرا محسن یہ ہے؟ دو اپنے ہاتھ سے اپنے علاقہ کے حقداروں کو، غیر حقدار تب حقدار بنتے ہیں، غیر یعنی دور کے باہر کے، جب ان کا حق ادا کر دیا جائے، ان کا حق ادا نہ کیا جائے، چھیننا جھپٹی کی جائے، چھیننے والا جھپٹنے والا تو مجرم ہے ہی، دینے والا دوستی کے تقاضے سے، رشتے کے تقاضے سے، دور سے تقاضے سے، وہ بھی اللہ کے دربار میں مجرم ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، اس سعادت سے محروم رہے گا، یہ سعادت وہی پائے گا قیامت کے دن جہنمیوں کی صف سے نکل کے جنت میں وہی گناہگار جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرتا تھا اور حقداروں میں خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، یہ قرآن کی رہنمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔